السلام علیکم. سال نو کی نیک خواہشات کے ساتھ میں ہوں عمران سلطان. پروگرام ہے امن برابری کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے اس اہم منصوبے کی جو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی ترقی اور استحکام کی ضمانت بنے گا. جی ہاں، یہ منصوبہ ہے پاک چین اقتصادی راہداری کا، جس پر اس وقت تو بھارتی، امریکی اور چند مغربی حلقوں میں مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ مستقبل میں نہ صرف یہ خطہ سی پیک کے ثمرات سمیٹے گا بلکہ یورپ اور امریکہ سمیت دیگر معیشتیں بھی اس سے فیضیاب ہوں گی. سی پیک چین کے زنگیانگ صوبے کے شہر کاشغر سے ہوتا ہوا پاکستان میں گوادر سے جا ملے گا. یوں چین کو صرف 600 کلومیٹر کی مسافت سے بحیرہ عرب کے پانیوں تک رسائی حاصل ہوگی، جو اس وقت آبنائے ہارمز کی طویل ترین مسافت کے ذریعے طے ہوتی ہے. اس وقت دنیا بھر کے لیے 35% آئل شپمنٹ اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے ہی ہوتی ہے. ناظرین، سی پیک میں روڈ اور ریلویز کا ایک ایسا نیٹ ورک ہوگا جو آزاد کشمیر سے بلوچستان تک پورے پاکستان سے گزرتا ہوا ترقی کے نئے باب رقم کرے گا. پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے اربوں ڈالر لاگت کے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جو سی پیک کی شکل میں آسان ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وہ ممالک جن سے ماضی میں ہمارے تعلقات اتنے مثالی نہ تھے، وہ بھی اب اپنی ترقی کے لیے اس منصوبے سے جڑنے کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ بھارتی حکومت اور میڈیا وہ نہ صرف پاکستان اور روس کے بہتر ہوتے تعلقات سے کھٹک رہے بلکہ چائنا پاکستان رپورٹ آپ نے دیکھی، جس میں سی پیک کے حوالے سے اور جو ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے، کمرشل انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. بھارت جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو تنہا کرے دنیا میں، اور اس سی پیک سے دنیا جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہی ہے، جڑنا چاہ رہی ہے، ملنا چاہ رہی ہے، اس پہ بھارتی میڈیا کی ہرزہ سرائی. صورتحال کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب، آپ سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر حنیف اجاری صاحب، آپ بھی سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالنے کا. قیصر صاحب، آپ سے میں شروع کروں گا، آپ سے بات کرنا چاہوں گا ریجنل ہارمنی بیفور سی پیک. ذرا اب بات کر لیتے ہیں کہ ریجنل ہارمنی کے لیے کیا چیز ضروری ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھی جن کا تھیسس میں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس گائیڈ کیا تھا. یہی سوال وہ ایکسپلور کر رہی تھی، اور دنیا میں جتنے بھی ٹریڈ پیکس ہیں، یورپین یونین ہے، آسیان ہے وغیرہ، اور جو کانفلکٹس رہے ہیں دنیا میں، ان کو اس نے انالائز کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب تک بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے تجارت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ایک چکن اینڈ ایگ کا پرابلم ہے کہ تجارت پہلے ہو یا امن پہلے ہو، اس کا جو کنکلوژن تھا اس ڈسٹیشن کا، جو بڑی سائنٹیفکلی اس کو میجر کیا تھا اس نے، کہ جو بنیادی مسائل ہے وہ پہلے حل ہوتے ہیں. بنیادی مسائل جو ہیں وہ پہلے حل ہونا چاہیے. اچھا، اور جب کمرشل انٹرسٹ آ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، سب سے پہلے آپ چاہو گے کہ ترجیحی طور پر وہاں پہ امن قائم ہو، ترجیحی طور پر وہاں پہ اور دیگر مسائل حل ہوں. تو اس وقت جو بھارت کی جو سوچ ہے سی پیک کے حوالے سے، دنیا ایسی تو نہیں جوڑ رہی پاکستان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو فیکٹ ہے کہ ماضی میں یورپین یونین نہ بنتا اگر فرانس اور جرمنی کا کول کمیونٹی کا پیکٹ نہ ہوتا. جس وجہ سے پہلی جنگ عظیم ہوئی اور جس وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہوئی، وہ امریکہ نے اس کا حل کروایا تو یورپین یونین بنا. کلب آف روم کے نام سے پہلے تھا، جو ابھی یونین بن گیا. لیکن یہاں پر چیزیں شاید تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے. یہ جو آپ نے اس وقت دکھایا ہمیں انڈیا ٹیلنٹ کی، یہ تو احمقانہ باتیں تھیں ان کی، اور مجھے یقین ہے کہ انڈیا میں کوئی سیریسلی اس موضوع کو نہیں لیا جا رہا ہوگا. دیکھیں، جو راستہ ہے گوادر سے کاشغار کا، وہ یا تو اٹک سے گزرے گا یا حسن افضال سے گزرے گا. ٹھیک ہے نا، آپ روٹ جو بھی بنا لیں، یہاں سے تو گزرنا ہی ہے ان کو. ہمارا جو موٹر وے ہے وہ لاہور سے پشاور، حسن ابدال اور اٹک سے گزرتا ہوا جاتا ہے. جو لاہور کا رنگ روڈ ہے وہ موٹر وے کو بارڈر پوسٹ سے کنیکٹ کرتا ہے، اٹاری سے کنیکٹ کرتا ہے. اور انڈیا نے اٹاری سے آگے امرتسر اینڈ آنورڈز ایک اپنا موٹر وے بنایا ہے. تو جو
تجارت کا انفراسٹرکچر ہے وہ تو پہلے ہی بن گیا. سیاسی بیانات جو مرضی ہوتے رہے ہو انڈیا میں یا پاکستان میں, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس تجارت کا وہ پہلے ہی ہے. اچھا, جو چائنیز ٹرکس آئیں گے اور گوادر جائیں گے وہ یا تو حسن افضال سے گزریں گے یا اٹک سے گزریں گے. اس نے اگر لیفٹ ٹرن کر کے ہندوستان بھی چاہ سکتے ہیں, اور چائنا کی جو تجارت ہے انڈیا کے ساتھ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز سے جہاز کے ذریعے ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے ہونے لگے. ٹھیک ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سب سے زیادہ انٹرسٹ چائنا کا ہوگا. یہ ہمارا جو کوریڈور ہے گوادر کاشگار انڈیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا, اور کنیکٹڈ آلریڈی ہوگا. ٹھیک ہے, اب اسی سوال کو رکھتا ہوں حنیف اجاری صاحب کے ساتھ. حنیف صاحب, انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی دو میڈیا میں جب ان کا الیکٹرانک میڈیا یہی ایجیٹیشن ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ان کے پرنٹ میڈیا کی طرف جیسے چلے جائیں, وہاں پہ دی ہندو کی طرف چلے جائیں, ٹائمز آف انڈیا کی طرف چلے جائیں, تو دونوں کے جو ایڈیٹوریلز ہیں پچھلے دنوں اب اس میں بڑا کہا جا رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ سے کہ جناب اب آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ سی پیک جو ہے یہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ہوگا. وہی بات ریجنل کنیکٹیویٹی کی, آپ کیا اس کے اوپر ٹیک دیں گے؟ آپ ان دو اخبار کا تو آپ نے ریویوز دیا, ایک ہندوز کا اور ایک ٹائمز آف انڈیا کا, جو بہت اچھا انالیسس آیا ہے ٹریبیون چنڈی گڑھ کا. ٹریبیون چنڈی گڑھ میں اس نے بڑا پریگمیٹک انالیسس دیا ہے. انڈیا پچھلے ڈیکیڈ سے ڈیفیسٹ ریٹ پہ چل رہا ہے وتھ چائنا, اور دا موسٹ ایکسپینسو تھنگ جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں پہ کاسٹ آف دا فریٹ از ویری ہائی, تو اکنامیکل ایڈوانٹیج انڈیا از ناٹ گیٹنگ اوور دیئر. اب ان پہ یہ پریشر آ رہا ہے کہ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کتنی جلدی کم کیا جائے, تو دے فیل جیسے ہمارے کیسر بھائی نے بتایا کہ یہ کوریڈور کو استعمال کیا جائے. آن دا ادر ہینڈ انڈیا نے ہمارے کاؤنٹر میں چار بہار پہ ایران کے ساتھ پورٹ کھولنے کی کوشش کی ہے, اور انویسٹمنٹ بھی ہو گیا. ڈسپائٹ آل دا ریسٹرکشنز انڈیا وہاں $15 بلین کا وہاں سے فیول امپورٹ کرتا تھا. اب ان کے چار بہار میں اور کیا سی پیک گوادر میں دوستی ہو سکتی ہے ایسے آگے چل کے کمرشل انٹرسٹ کی بات ہو تو آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے؟ سر یہ یہاں پہ بھی انہوں نے بہت اچھا انالیسس دیا ہے, کیونکہ روڈ کا کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے چار بہار کی انڈیا سے. سی سے جائے گا, وہاں سے پورٹ سے ڈسچارج ہوگا اور ٹرین کے نیٹ ورک سے افغانستان جائے گا اور افغانستان اور یورپ سے کنیکٹ کرے گا. تو اگر آپ کاسٹ کا ایلیمنٹ دیکھیں تو فریکشنل بھی سیونگ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں وہ ڈیسیشن غلطی اور جلدی میں تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف ایران سے آئسولیٹڈ اکنامیکل کوریڈور نہیں بن سکتا جب تک ریجنل نہیں بن سکتا. تھوڑا سا میں اور کہوں گا کہ اس وقت فرانس, یو کے, جرمنی, رشیا, انہوں نے بڑی پازیٹیو نوٹ دیا. کیوں دیا؟ سر, when the matter of the money comes, religion of everybody is same. ٹھیک ہے, بالکل. اس نوٹ پہ ایک ذرا بریک کی طرف چلوں گا, بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ناظرین, انتہائی اہم موڑ پہ اس وقت گفتگو ہے سی پیک کے حوالے سے, بھارتی تحفظات کے حوالے سے, اور حقیقت کیا ہے, یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. حنیف اجاری صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور حنیف صاحب بات ہو رہی تھی کمرشل انٹرسٹ جب ایک ہو تو پھر ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی. دیکھیں, اس کی اگر اناٹمی دیکھیں آپ پوری, تو 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ 2,500 کلومیٹر میں کنورٹ ہو رہا ہے. لیڈ ٹائم 10 دن پہ ریڈیوس ہو رہا ہے 45 ڈیز سے. تو یو کے, یورپ, ویسٹرن افریقہ, ویسٹرن ایشیا, ایسٹ ایشیا, ان کی ورکنگ کیپٹل میں کیا فرق آئے گا آپ اندازہ لگائیں. جو ہائی سی پہ ہوتی ہے یا ایریل پہ ہوتی ہے, یہ ریڈیوس ہو جائے گی. اس کی وجہ سے لیکویڈیٹی لوگوں کی بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جتنا ایک گلوبل ایڈوانٹیج دے رہا ہے کوئی پروجیکٹ نہیں دے سکتا. تو انڈیا کا جو چار بہار کا ہے وہ ایڈوانٹیج نہیں دے سکتا, بیکاز سی لیڈ ٹائم وہی لگ رہا ہے, پھر ٹرین میں لوڈنگ ہو رہی ہے, ڈسچارجنگ ہو رہی ہے, اکنامیکل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں, لیکن
cost is getting very high. تو اللہ نے یہ پروجیکٹ کے اندر یہ ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج رکھا ہے کہ چاہے آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیے گا یو ایس اے بھی کیونکہ چائنا سے اس کا سب سے بڑا ٹریڈ ہے تو گزارے گا یہیں سے, کہے گا لیڈ ٹائم ریڈیوس ہو رہا ہے, لیٹس دا انوینٹری ٹو ریڈیوس, اور اکانومک وائبلٹی بہت اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ڈی اینڈ پہ تو سب سارا نمبرز کا گیم ہے نا, وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی پہ جسٹیفائی کرتا ہے. ناؤ ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو بات ہو رہی تھی کہ ایک انڈیا اس کو بڑی سازش سمجھ رہا ہے, اس وقت پاکستان کی جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہوئی رشیا کے ساتھ, اور رشیا کا بھی کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ اب اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے, پھر پلس ہم اور دیکھ رہے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے افغانستان کی فی سٹاکس کے حوالے سے, افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے چین, پاکستان اور رشیا یہ اب آپس میں مل رہے ہیں, تو یہ خطے میں پازیٹیو چیزیں ہیں. بھارت کیوں سمجھ رہا ہے کہ اس کو تنہا کیا جا رہا ہے یا اس کو جو ہے ایک طریقے سے نیچے کیا جا رہا ہے؟ یہ فارن پالیسی اور ڈیفنس اسٹریٹجی میں ہر وقت نظر رکھا جاتا ہے کہ دوسرا جو فرد ہے وہ کیا کر رہا ہے, اور کچھ لوگ اگر انڈیا میں یہ انالیسس پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو گھیرا جا رہا ہے, تو یقیناً کچھ لوگ یہ بھی انالیسس کر رہے ہوں گے کہ اس سے انڈیا فائدہ کیا اٹھا سکتا ہے. ہاں, اور وہ جو تھنک ٹینک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب ایڈیٹوریلز کی صورت میں سامنے آ رہا ہے, وہاں کے معتبر جریدوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو سی پیک, بلوچستان میں بہت کام کیا آپ نے, ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں کی پلاننگ اور اس میں آپ شریک رہے. بلوچستان کو حقیقتاً سی پیک سے کتنا فائدہ ہوگا؟ صرف ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کریں, اگر میں اسپیسیفک بلوچستان کی اوپر اگر آتا ہوں تو دیکھیے, یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ بین الاقوامی طور پہ کن کن ملکوں کو فائدہ ہوگا, اور یقیناً انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا, اور یہ یقین ہے کہ انڈیا اسے استعمال کرے گا, اور چائنا بھی چاہے گا کہ انڈیا اسے استعمال کریں, چونکہ چائنا اور انڈیا کا ٹریڈ جو اس وقت سمندر کے ذریعے ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ہو جائے گا. اگر وہ حسن ابدال سے اٹاری کنیکٹ کر کے امرتسر اور دہلی کنیکٹ کر دیں تو بہت شارٹ ڈسٹنس ہے, اور یہ ہوگا. اس کے انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے, بنا دیا گیا ہے, اور یہ ہوگا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. اٹس اے $1 ملین کویشچن. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ گیم چینجر ہے, لیکن اصل میں ہم تو ہمیشہ سے ایسا رہا نا, ہماری چاہے وہ سیلاب آیا تو $10 ارب کا نقصان ہو گیا, $30 ارب کا نقصان ہو گیا, ہمیں اتنا فنڈ کر دیں, ہماری تو یہ پیٹرن رہا ہے نا. تو اب وہ اس کو ہم نے کوئی اسسمنٹ نہیں ہو پائی ابھی تک. مثلا ہمیں یہ نہیں پتا, یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح بتایا کہ چائنا کے ساتھ جو بھی دنیا ٹریڈ کرے گی, ویسٹرن چائنا کو اگر ٹریڈ کر رہی ہے تو انہوں نے گوادر استعمال کرنا ہے, کوئی بھی ملک ہو دنیا کا, تو بہت زیادہ ٹریفک ہوگا. گوادر ایک انتہائی پروفیٹیبل پورٹ ہوگا. کیا پاکستان کا شیئر اس میں کتنا ہے ہمیں نہیں پتا. کیا بلوچستان کا بھی کوئی شیئر ہے اس ریونیو میں, ہمیں نہیں پتا. اگر گوادر کاشغار ہائی وے ٹول روڈ ہے تو اس ٹول میں ان صوبوں کا حصہ ہے کہ نہیں جہاں سے یہ گزرے گا. تو جب یہ اعداد و شمار ہمارے پاس ہوں گے تبھی ہم بتا پائیں گے کہ کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ انٹرنلی تو اس وقت بہت ساری چیزیں اس کے ایسٹرن روٹ اور ویسٹرن روٹ ان ساری چیزوں میں چل رہی ہیں. وہ تو ہمیں اس وقت قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاک آرمی جو ہے اس کو پورا سپورٹ کر رہی ہے, ورنہ پولیٹیکل سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیمز کی سیاست کی, اور یہ بھی ایک بہت اس وقت ایک سیاسی ایجنڈے پہ شامل ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی. یہ میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. سیاستدان بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے جتنے بیوروکریٹس یا فوجی ہو سکتے ہیں. ڈیم کا بڑا ریئل ایشو ہے, پانی نہیں ہے اور ایک طبقہ ملک میں ڈیم بنانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے 2 صوبے پانی سے محروم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ کسی صوبے نے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے مخالفت نہیں کی ہے, تو اس کو ڈیم سے آپ منسلک نہیں, لیکن اس کے روٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, روٹ کے حوالے سے ہیں, لیکن پروجیکٹ کے خلاف نہیں. پروجیکٹ کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. جی تھوڑی سی میں ڈاکٹر صاحب کی اس پہ ایڈوکیسی کروں گا. چیپٹر 84, چیپٹر 85, چیپٹر 107, SRO 575, سب سیکشن 6 یہ اسپیسیفائی کرتا ہے ان انڈسٹریز کو جو پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ یقین مانیں وہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس سی پیک میں وہ انڈسٹری لگتی ہوئی کہیں بھی نظر نہیں آتی. اگر آپ FTA دیکھیں
تو جو مراج چائنا کو دی گئی ہیں, وی ہیو گیون دم دا اوپن کوریڈور اوور دیئر, 190 ملین پاپولیشن کی مارکیٹ ان کو دے دی ہے. اگر اس طریقے سے دیکھیں تو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. ایک ایڈوانٹیج جو نظر آ رہا ہے وہ رائلٹی کا ہے. 2 ٹریلین کا ایک ایسٹیمیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ اس کوریڈور سے کارگو انورڈ اور آؤٹ ورڈ ہوگا, جس پہ ہماری رائلٹی کیا ہوگی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا 2020 میں, بہت شارٹ ٹرم میں کہہ رہا ہوں, 51 بلین کا جو پروجیکٹ ہے, 51.5 لیٹسٹ ایسٹیمیٹ ہے, اس میں سے 28 بلین ارلیئر ہارویسٹنگ ہو جائے گی, وہ ییلڈ کرنے لگیں گے, جو کہ فنڈنگ کی ہے چائنا نے ایگزیم لون سے اور گورنمنٹ کے لون سے, اور ویٹیج کاسٹ بہت کم ہے. لیکن جب ہمیں پے کرنا ہوگا, یہ جو 28 بلین اور 51.5 اگر ٹوٹل کریں تو یہ ہماری جی ڈی پی کا 16% بنتا ہے, 16% ہماری مجموعی قومی پیداوار کا. سر جب اس کی ڈیو ڈیٹ آئے گی جس میں ڈیویڈنڈ پے ہوگا, لون ریٹرن ہوگا, دس ول بی جو ہمیں ایڈیشنل لائبلٹی آئے گی ہمارے اوپر 5.75 بلین ڈالر کی آئے گی. اس وقت ہم ایڈیشنل فنڈز, آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ آفٹر بجٹ 11 بلین کی ڈیفیسٹ ہوتی ہے, ہم کوشش کر کے ارینج کرتے ہیں ملٹی ڈونرز فائنانسنگ سے. جب یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی تو آپ یقین مانیں یا نہ مانیں, پاکستان کی اکانومی پہ بہت بڑا پریشر ہوگا. 4 سال کوئی بڑا پیریڈ نہیں ہے. کیا کسی آئی پی او کو چھپتے ہوئے دیکھا, کسی انڈسٹری کی فیزیبلٹی کو چھپتے ہوئے دیکھا آپ نے, کسی انڈسٹری یا بینک کا اشتہار دیکھا کہ یہ فنڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ سب سے بڑی چیز سر, گوادر ایک پورٹ ہے, وہاں پہ ہم نے لوجسٹکس انڈسٹری کے لیے کوئی پروویژن رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ یہ تو ہماری انڈسٹری کر سکتی ہے. یہ وہ سوالیہ نشان ہے جن کے اوپر جواب جو ہے آپ جیسے سینئر اینالسٹ جو ہیں وہ بھی اس کا جواب چاہ رہے ہیں. ناظرین, یہ وہ سوال ہیں جو حکومت پاکستان نے اس وقت سامنے لے کر آنا ہے. یہ کیا اسٹریٹجی اس وقت سامنے ہوگی؟ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا, اور آج کا موضوع ہے سی پیک کے ثمرات کے حوالے سے, اور نیبرہڈ جو ہے ہمارا کس طریقے سے اس سے مستفید ہوگا. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے, جو یقیناً خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا اور پاکستان کے لیے ایک فیٹ چینجر ہوگا. اور پاکستان کی خواہش ہے کہ اس وقت اس میں ہماری جو نیبرہڈ ہے, ہماری جو ممالک ہیں, پڑوسی ممالک ہیں, وہ اس کو جوائن کریں. عسکری قیادت بھی ہے جو ہے وہ اس حوالے سے یہی چاہتی ہے. ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کمانڈر صدرن کمانڈ جنرل عامر ریاض سی پیک پروجیکٹ میں بھارت کو بھی شرکت کی دعوت دے رہے ہیں. کس طرح دعوت دے رہے ہیں, ملاحظہ کیجئے. ہمارا بیرونی دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو اور پاکستان ترقی کرے اور پاکستان اپنے مقصد تک جا پہنچے. اور پاکستان کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے. پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن کے ابھرے گا, اور تمام ممالک جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. افغانستان, ایران, سینٹرل ایشین سٹیٹس, رشیا, چائنا, تمام. اور اگر بھارت دشمنی چھوڑ دے تو بھارت بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. جی حنیف صاحب, بھارت اگر دشمنی چھوڑ دے تو بھارت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی سر, بھارت کو ہم سے زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا ان اکنامک ٹرمز. بھارت کی ایکسپورٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر بھارت نے اس ایکسپورٹ کے کوریڈور کے لیے استعمال کیا, آپ ایک چیز دیکھیے گا, کچھ عرصے کے بعد بھارت یہ ریکویسٹ کرے گا کہ 4 بہار اور گوادر کے درمیان بھی روڈ بنا دیتے ہیں. یہ جو رشیا کا اترنا ہے وہ اس کو کنیکٹیویٹی کرے گا. تو بھارت بھی یہ چاہے گا کہ اسی روڈ سے کر کے ایران سے نکل جائے, ایکسیپٹ فیو ایکسپورٹیبل اور امپورٹیبل کموڈٹی ہے اس کو اسپیسیفک یوز کرے گا, کیونکہ ٹرین میں اتنی بڑی لاجسٹکس نہیں ہو سکتی, ڈبل کاسٹ ہوتی ہے, ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اس روڈ سے اس کو کنیکٹ کر دو, مجبور ہوگا بھارت اس کو یوز کرنے کے لیے. اور اس کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج دیئر ایکسپورٹ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, جو کہ ٹریبیون نے ایسٹیمیٹ کی ہے, 7% ریڈیوس ہو جائے گی
عمران صاحب بہت بڑا کوانٹم ہے انڈیا کے تو اگر یہ فیکٹس اینڈ فگر جو حنیف صاحب اس وقت پیش کر رہے ہیں اور سونر اور لیٹر بھارت کو جوائن کرنا ہوگا، بھارت میں جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ اس کو موجودہ حکومت کے لیے یا آنے والی جو بھی ان کی حکومت ہوگی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کتنا بڑا ایک کام ہوم ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ تو آج بھی الیکشن جو ہے وہ ایک ایجنڈا پاکستان مخالفت کے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو اعداد و شمار دی یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ایک لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ بھارت مجبور ہوگا۔ مجبور آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوتے ہیں۔ بھارت کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، تو وہ کوئی مجبوری کا نہیں ہے۔ بھارت کیلکولیشن کرے گا کہ کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے اور اپنے نفع کے حوالے سے فیصلہ کرے گا، اور بھارت کو گوادر پھر استعمال کرنے کی بالکل ضرورت ویسے نہیں بنیا کبھی نقصان کا سودا کرتا نہیں ہے سر؟ نہیں کرتا جی، اور بنیا پرائم منسٹر ہے ادھر۔ بھارت گوادر استعمال نہیں کرے گا، پورٹ نہیں استعمال کرے گا۔ بھارت جو استعمال کرے گا وہ جو سڑک ہے جو کاشگار سے حسن ابدال سے اتاری اینڈ آنورڈز، یہ استعمال کرے گا۔ چائنا بھی یہ استعمال کرے گا، چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوگا اس سے، چونکہ چائنا اور انڈیا کا جو ٹریڈ ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہمارا تو بہت تھوڑا سا ہے چائنا اور پاکستان کا ٹریڈ جو ہے، انڈیا کا بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اگر روٹ بن گیا کاشگار حسن ابدال اٹاری تو انڈیا چائنا کا ٹریڈ بہت بڑھ جائے گا۔ اس سے چائنا کو بھی فائدہ ہے، انڈیا کو بھی فائدہ ہے، دونوں چاہیں گے کہ یہ روٹ کھلے۔ ٹھیک دونوں چاہیں گے یقیناً۔ حنیف صاحب اس وقت دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی، اس کے بعد اس وقت یہ سی پیک کے حوالے سے آپ کی سیمنٹ انڈسٹری، پاکستان کی سیمنٹ انڈسٹری 99% کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کے اوپر کام کر رہی ہے، رپورٹس آپ نے پڑھی ہوں گی۔ پاکستان میں جو اسٹیل انڈسٹری ہے وہ اپنے ایکسپینشن کی طرف جاری ہے، امریلی اسٹیل کا آئی پی او آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور سب اس وقت مرکوز کیے ہوئے اپنی توجہ سی پیک کے حوالے سے۔ اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیپٹل مارکیٹ کی اگر آپ بات کریں تو دنیا کی 5ویں بڑی سٹاک مارکیٹ پاکستان کی اس وقت بن چکی ہے، 46% جو ہے اس نے ریٹرن دیا۔ ناؤ آگے چل کے فیوچر پراسپیکٹس، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے جا رہی ہے، یہ تو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے۔ سر دیکھیں، کوئن پہ دو سائیڈ ہوتی ہے۔ خدا را میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ایف ٹی اے سائن کرتے وقت وہ ٹریڈ باڈیز کو ساتھ رکھیں، کیونکہ جو ایف ٹی اے سائن کیے گئے ہیں اس کا ابھی کوانٹم کا پتہ نہیں ہے کہ کیا امپیکٹ پڑے گا۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، آئرن اینڈ اسٹیل وغیرہ ایوری تھنگ کی بات کی، لیکن آئرن اینڈ اسٹیل کی پوری گلوبل مارکیٹ کو چائنا ایک کی میں چینج کرتا ہے۔ اگر ان کو مراعات مل گئی، ٹیکس فری ایگزمپشن مل گیا تو یہاں کی مارکیٹ میں آ کے وہ تو ڈمپ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیں ابھی ہم شاید ہم کہنا چاہیں یا نہ چاہیں کیونکہ آن ایئر ہے، ہم ابھی دبئی سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، 3 بجے کی فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ 99% پیسنجر چائنیز تھے۔ ہمیں شک ہو گیا کہ ہم کوئی اور فلائٹ تو نہیں پکڑ رہے۔ ہم نے جا کے انہی سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم کراچی جا رہے ہیں۔ اب آپ چھوٹے چھوٹے کام، کراچی کا صاف کرنے کا کام ہے، اب کچھ عرصے بعد اسٹیل مل بھی دے دیں گے، پاکستان ریلوے بھی دے دیں گے۔ سر اگر یہ چیزیں کر گئی تو اس ملک کے اندر ان امپلائمنٹ کا کیا ہوگا، آپ یہ تو سوچیں۔ ہمارے ملک کے امپلائمنٹ کا ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ان سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حنیف حجاری صاحب آپ کا، اور قیصر بنگالی صاحب، آپ دونوں حضرات پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین بہت سارے سوال ہیں، اور یقینی طور سے ایف ٹی اے سائن کرتے وقت جو ہمارے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں حکومت کو آگاہ کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرو اسپرٹ جو ہے اس پورے سی پیک پروجیکٹ کی وہ جب آئے گی اس کے ثمرات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس بھی اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے، دیگر ممالک بھی پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، تو سونر اور لیٹر بھارت کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا اپنے کمرشل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس روٹ کو جوائن کرے، یا کم از کم جو اس وقت قیصر بنگالی صاحب نے جو روٹ اس وقت ہمیں بتایا ہے کہ بھارت یہ اس کے کمرشل انٹرسٹ میں ہے، تو وہ بھی آگے چل کے بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بہرحال ہمارے جو اکیڈمیا ہے، ہمارے جو سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں، ان کے سوال اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ سوال ہیں حکومت پاکستان سے ان سی پیک پروجیکٹ کی تفصیلات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔